नया सैंड बैग ले आए अपनी पंच प्रैक्टिस के लिए। ये ना तो कोई अफेयर है ना कोई लव मैरिज है, ये शादी खुफिया रहनी थी, किसी को नहीं बताना था। क्या सुतेली माँ इस बेटे को संभाल पाएंगी? तो मैं यहाँ पर आपको बताता चलूं कि उन्होंने पहले कहा है कि मैं इस बेटे को अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज जिस वीडियो पर मैं बात करने जा रहा हूं, जिस सेलिब्रिटी की दूसरी शादी के हवाले से मैं बात करने जा रहा हूं, सच में मैं इस टॉपिक पर बिल्कुल बात नहीं करना चाहता था। क्यों, किस वजह से नहीं करना चाहता था, ये आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा। आप लोगों ने सोशल मीडिया पर फिरोज खान की दूसरी शादी के हवाले से बहुत सारी तस्वीरें, बहुत सारी वीडियोस देखी और बहुत सारे लोग ये समझ रहे हैं ये रूमर्स हैं, लोग वैसी बातें कर रहे हैं, ये रियल है या फेक है, क्या असल खबर है, ये आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन साथ में बहुत सारे लोगों ने फिरोज खान की हिस्ट्री के बारे में भी जानने के लिए मुझे बहुत सारे मैसेजेस किए हैं। अब देखते हैं कि पहले किस पर बात की जाए, उनकी दूसरी शादी के हवाले से, जो कि मैं नहीं करना चाहता था। क्यों नहीं करना चाहता था, क्या वजह थी, ये भी आगे चलकर आपको बताता हूँ। और दूसरा जो है उनकी हिस्ट्री के बारे में पहले इस पर बात कर लेते हैं। क्या फिरोज खान शुरू से ही इतने ज्यादा मालदार थे, इतने ज्यादा फेमस थे, इतना ज्यादा पैसा था, ये सब कुछ उनके पास शुरू से है? तो मैं आपको बताता चलूं कि फिरोज खान ने अपना बचपन, अपनी तकरीबन जवानी बड़ी गुर्बत में गुजारी है। और इसलिए क्योंकि उनके वालिद जो है वो टैक्सी चलाया करते थे, वो एक टैक्सी ड्राइवर थे। अब बहुत सारे लोग एकदम हैरान हो रहे हैं, वाकई क्या वो वाकई एक टैक्सी ड्राइवर के बेटे हैं? तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि फिरोज खान ने अपने मुंह से खुद कहा हुआ है, आप खुद सुन लें। बहुत मुश्किलों से मेरे अम्मी अब्बू जो हैं वो किसी तरह मेरी फीसेस को मैनेज करते थे। माय फादर वाज अ कैब ड्राइवर। मैं देख रहा हूँ कि ये बात सुनने के बाद सभी की आंखें फटी की फटी रह गई हैं, सभी हैरान और परेशानी से मुझे देख रहे हैं। तो भाई ये बात सच है। और आपको बताता चलूँ कि बहुत सारे लोग एक और सवाल करते हैं कि अगर ये टैक्सी ड्राइवर के बेटे थे, इनके वाले टैक्सी चलाते थे, तो इन बहन भाइयों की इंग्लिश इतनी ज़्यादा अच्छी कैसे है? तो मैं आपको बताता चलूं कि फिरोज खान को स्पेशली बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ाया और वो खुद बताते हैं कि जब हालात ख़राब हो गए तो मुझे उठाकर एक नॉर्मल स्कूल में डाल दिया गया और वहाँ जाने के बाद उनकी ज़िंदगी में बहुत बदलाव आया। कैसे आया? जाहिर है कि बच्चा बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है, वहाँ पर टीचर्स, वहाँ के स्टूडेंट्स बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते और पढ़ाते थे। लेकिन फिरोज खान एक नॉर्मल स्कूल में गए और वहाँ पर जाने के बाद जो बच्चों का रवैया, जो टीचर्स का रवैया था, वो सब कुछ पहले वाले स्कूल से बहुत मुख्तलिफ था, ज़मीन आसमान का फ़र्क था। और वहाँ जाने के बाद फिरोज खान को सबसे पहले गुस्सा आना शुरू हुआ। वहाँ उस स्कूल में फिरोज खान को लगा कि यहाँ पर मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, यहाँ पे मैं एडजस्ट नहीं हो पाऊंगा, तो उन्होंने स्कूल को छोड़ दिया और यहाँ से फिरोज खान की पढ़ाई का खात्मा हुआ। लेकिन उस स्कूल से फिरोज खान अपने अंदर गुस्से वाली आदत लेकर आए, वहां से वो गुस्सा करना सीख कर आए। और उसके बाद फिरोज खान ने अपनी जिंदगी में क्या कुछ किया, उन्होंने कॉल सेंटर पर जॉब की, वहां पर भी वो एडजस्ट नहीं हो पाए। उनको लगा कि मुझे कुछ बड़ा करना है, ये कॉल सेंटर में छोटी सी जॉब करके मैं अपनी जिंदगी को खराब नहीं करना चाहता, मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूं। तो फिर आप जानकर हैरान होंगे कि फिरोज खान की एक बहन इंग्लैंड में होती थी, उन्होंने उनको वहां पर बुला लिया। फिरोज खान जब वहां पर गए, और आपको पता है कि एक बच्चा जो नाजों से पला हो, जिसे प्यार मिला हो, बहनों का, भाइयों का, माँ का, बाप का, सबका प्यार मिला हो, वो बंदा इंग्लैंड में भी जाकर मजदूरी कैसे करता है? क्योंकि इंग्लैंड में जाने के बाद तो आपको पता है वहां पर अमीर से अमीर लोग मजदूरी कर रहे होते हैं। अब आगे क्या होता है ये जानकर आप हैरान होंगे कि फिरोज खान की बड़ी बहन हुमायमा मलिक, जो कि पाकिस्तान में थी और वो मॉडलिंग करना चाहती थी, उन्होंने मॉडलिंग करना स्टार्ट की। उस वक्त उनकी उम्र 14 साल थी। अब बहुत सारे लोग ये सवाल भी उठाते हैं कि आखिर वो इंडस्ट्री में इन कैसे हुई, राब्ते कैसे बने? तो ये बहुत सारे लोग नहीं जानते कि फिरोज खान की जो वालिदा हैं वो पीटीवी के दौर में बहुत सारे ड्रामों में काम कर चुकी है और शोबिज इंडस्ट्री में काफी लोगों को वो जानती थी, इसलिए उन्होंने अपनी बेटी को इन करवा दिया। अब आगे होता क्या है ये जानकर आप हैरान होंगे कि हुमायमा मलिक, जो कि 14 साल की थी, उन्होंने शोबिज इंडस्ट्री में मॉडलिंग करना स्टार्ट की। वो एक ही कमरे में सारे बहन भाई रहते थे और उस कमरे का किराया 3000 रुपए था। अब इस बात पर भी आप सभी हैरान हो रहे होंगे, ये मैं नहीं बल्कि हुमायमा मलिक खुद बताती हैं। और मैं आपको एक और बात बताता चलूं, इंडिया के एक बहुत बड़े सुपरस्टार हैं जैकी श्रॉफ, वो बताते हैं कि हम 10 बाय 12 के कमरे में यानी कि खोली में रहते थे और वहां का एक वॉशरूम था जो कि 32 खानदान इस्तेमाल करते थे। मैं ऐसे एक छोटी सी जगह पर रहा करता था और मुझे किसी ने कहा कि तुम्हें मॉडलिंग करनी चाहिए। फिर जैकी श्रॉफ ने मॉडलिंग की तरफ आने का इरादा किया और आज उनको बॉलीवुड वाले दादा के नाम से जानते हैं। अब हुमायमा मलिक अपने बहन भाइयों को सपोर्ट करना चाहती थी और वो कहती थी कि जब सेट पर मुझे बिरयानी मिला करती थी, वहां पर मैं नहीं खाती थी बल्कि घर ले आती थी और अपने बहन भाइयों के साथ मिलकर खाती थी। तो मुझे जो सेट पे बिरयानी मिलती थी ना, मैं वो बचा के रख लेती
لیتی تھی کہ میں گھر جاؤں گی نا تو میرے بہن بھائی اور امی ابو بھی کھائیں گے. خیر اس کے بعد ہمائمہ ملک نے اپنی محنت جاری رکھی اور کرتے کرتے انہوں نے شوبز انڈسٹری میں اپنی جگہ بنا لی اور پاکستان کے ایک بڑے ایکٹر شمون عباسی کے ساتھ انہوں نے شادی کر لی. اس وقت ان کی عمر 18 سال تھی, تقریباً 17-18 سال کی عمر میں انہوں نے شادی کر لی. اس کے بعد ان کو دڑا دڑ کام ملنا شروع ہو گیا اور شمون عباسی کے ساتھ ان کے 2 سے 3 سال اچھے گزرے اور اس کے بعد ان دونوں نے علیحدگی اختیار کر لی. اس وقت تک فیروز خان واپس پاکستان آ چکے تھے اور ہمائمہ ملک کو یہ کہتے تھے کہ مجھے ایکٹر بننا ہے. اب ہمائمہ ملک جو کہ پاکستان کی ایک بہت بڑی ایکٹریس بن چکی تھی اور بالی ووڈ میں جا کر عمران ہاشمی کے ساتھ بھی فلم کر چکی تھی, اب انہوں نے کہا کہ میں آپ کو لوگوں کے پاس فیروز بھیج سکتی ہوں لیکن کسی کو زبردستی نہیں کہہ سکتی کہ تمہیں کاسٹ کر لیں. اب فیروز خان اسی دوران خلیل الرحمان قمر صاحب کے پاس بھی گئے آڈیشن دینے کے لیے اور انہوں نے ان کو کیوں ریجیکٹ کیا اور کیا کہا یہ بھی آپ خود ہی سن لیں. وہ میرے پاس آیا تھا آڈیشن کے لیے, میں نے کہا کہ آپ 6 مہینے بعد دوبارہ میرے پاس آؤ. اس پر اس نے ایک سٹیٹمنٹ دیا کہ خلیل بھائی نے مجھے کہا تھا کہ تم ایکٹر نہیں بن سکتے. یہ خدائی دعویٰ تو میں کبھی بھی دشمن کے بارے میں نہیں کرتا اور وہ تو بڑا چہیتا تھا میرے لیے. اچھا ہاں ایسی کوئی بات نہیں. اور پھر فیروز خان کو کئی اور جگہوں سے بھی ریجیکٹ کیا گیا کیونکہ وہ خود بتاتے ہیں کہ میری بہن اس انڈسٹری کی ایک بڑی ایکٹریس تھی. فائدہ یہ تھا کہ ان کے دوست مجھے سپورٹ کرتے تھے لیکن جو ان کے دشمن تھے وہ مجھے کام نہیں دیتے تھے. وہ یہ کہتے تھے کہ یہ ہمائمہ کا بھائی ہے, اس کو کام نہیں دینا, جبکہ میں اچھا کام کر بھی سکتا تھا. لیکن جہاں مجھے ان کے دوست سپورٹ کرتے تھے وہیں ان کے دشمن مجھے اگنور بھی کرتے تھے. لیکن پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ بچہ جو اپنی پڑھائی کمپلیٹ نہ کر سکا, جس نے اپنے بڑے بڑے خواب دیکھے ہوئے تھے ان کو پورا کرنا تھا, انگلینڈ گیا, کال سینٹر میں گیا, کہیں بھی وہ ایڈجسٹ نہیں ہو پایا. پھر وہ پاکستان کا ایک بہت بڑا سپر سٹار بن گیا. ڈرامہ سیریل خانی, خدا اور محبت اور نہ جانے کتنی کامیابیاں انہوں نے سمیٹی. پھر ان کی زندگی میں سجل علی آ گئی. اب سجل علی کے آنے کے بعد ہر جگہ یہی خبریں تھیں انڈسٹری میں کہ بہت جلد سجل علی اور فیروز خان شادی کرنے والے ہیں. لیکن کچھ دن بعد پتہ چلتا ہے کہ ان دونوں کی علیحدگی ہو گئی اور علیحدگی کی وجہ یہی بتائی جاتی تھی کہ فیروز خان کو بہت غصہ آتا ہے اور غصے کی وجہ سے سجل علی نے اپنے راستے جدا کر لیے. اب کس بات پر غصہ آتا تھا یا کیوں آتا تھا یہ شوبز انڈسٹری میں کام کرنے والے لوگوں کو بہت اچھی طرح پتا ہے کہ ایک دوسرے پر کیوں غصہ آتا ہے اور کیا وجہ ہوتی ہے ان دونوں کی علیحدگی کی. بہرحال سجل علی ان کی زندگی سے چلی گئی اور سجل علی کے جانے کے فوراً بعد ان کی بہن ہے دعا ملک, انہوں نے اپنے بھائی کے لیے رشتہ دیکھا. اب دعا ملک کی شادی اہل تشیع فیملی میں ہوئی ہے اور دعا جو ہے وہ خود سنی ہے. انہوں نے اپنے سسرال میں ایک بہت ہی معصوم سیدھی سادی سی لڑکی ڈھونڈی جس کا نام علیزہ سلطان تھا. انہوں نے اپنے بھائی کے لیے لڑکی تلاش کی اور اپنے بھائی کے ساتھ فوراً اس کی شادی کر دی. اور اس کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ سجل علی کے ساتھ بریک اپ کے بعد فیروز خان کو اپنی زندگی بہت ہی عجیب لگ رہی تھی. تو بہن بھائیوں اور ماں باپ نے یہ سوچا کہ بہت جلد فیروز خان کی شادی کر دینی چاہیے کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ فیروز خان کے لیے ایک سیدھی سادی گھریلو لڑکی جو کہ شوبز سے کوئی تعلق نہ رکھتی ہو وہی ایڈجسٹ کر پائے گی. لیکن ہوتا کیا ہے کہ دونوں کی زندگی اچھے سے گزر رہی تھی اور پھر فیروز خان اور ان کی ایکس وائف کے درمیان لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے. اور اس کی وجہ جیسے کہ میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ ایک ایکٹر کی لائف کو ایک ایکٹریس ہی سمجھ سکتی ہے, وہی ایڈجسٹ کر پائے گی. لیکن یہاں دونوں ہی ایک دوسرے کو نہیں سمجھ پائے اور کچھ عرصے کے بعد جب ان کے 2 بچے ہو گئے اور ان دونوں کے درمیان علیحدگی ہو جاتی ہے اور کہا یہ جاتا ہے کہ فیروز خان نے ان کو طلاق دے دی. اب یہ تو کہا جاتا ہے لیکن کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ علیزہ نے بہت زور و شور سے ان سے طلاق مانگی تھی جس کی وجہ سے انہوں نے یہ بول دیا تھا. اور پھر اس علیحدگی کے بعد فیروز خان نے اپنے بچوں سے بہت جدائی کاٹی. شوبز انڈسٹری کی بہت ساری ایسی باتیں سنی, بہت ان کو برا بھلا کہا گیا. خیر فیروز خان کی زندگی میں پھر جو کچھ ہوا وہ آپ سبھی جانتے ہیں. لیکن اس کے بعد فیروز خان کی زندگی میں دور دور تک شادی کا کوئی ارادہ نہیں تھا. لیکن اچانک سے جب یہ خبر سامنے آتی ہے لوگ مجھے یہ کہنے لگتے ہیں کہ بھائی آپ کیوں نہیں بات کر رہے. تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ شادی خفیہ رہنی تھی, کسی کو نہیں بتانا تھا. لیکن فیملی میں سے مجھے لگتا ہے کہ کسی ایک لڑکی نے یا لڑکے نے ان کی تصویروں کو سوشل میڈیا پر ڈال دیا جس کی وجہ سے یہ خبر سامنے آ گئی. کیونکہ اگر وہ اس شادی کو میڈیا میں لانا چاہتے یا پھر پبلک کرنا چاہتے تو پھر بہت ساری تصویروں کو آنا چاہیے تھا. کیوں آپ کے سامنے چند ویڈیوز, چند بھی نہیں بلکہ 1-2 ویڈیوز اور تصویریں آپ لوگوں کے سامنے آ پائی. اب بہت سارے لوگ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بھائی خفیہ کیوں؟ خفیہ اس لیے
کہ آپ میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو انہی تصویروں کے نیچے یہ لکھ رہے ہیں کہ ایک نیا سینڈ بیگ لے آئے اپنی پنچ پریکٹس کے لیے. بہت سارے لوگ فیروز خان کو اب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اب اللہ اس لڑکی کو بچائے. تو یہ بہت بری باتیں، اور اسی وجہ سے شاید فیروز خان اس شادی کو خفیہ رکھنا چاہتے تھے، اور میں بھی اس پر بات نہیں کرنا چاہتا تھا. لیکن اب چونکہ یہ میڈیا میں آ چکی ہے بات، سب جانتے ہیں اس بارے میں، تو میں نے سوچا کیوں نہ آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں. اب بات کر لیتے ہیں کہ فیروز خان کی ان کے ساتھ ملاقات کیسے ہوئی، افیئر چلا تھا یا پھر کس طرح سے ان سے ملاقات ہوئی، کیوں یہ شادی ہو رہی ہے، کیسے ہو رہی ہے. تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ نہ تو کوئی افیئر ہے، نہ کوئی لو میرج ہے، یہ ارینج میرج ہے. یہ ان کی والدہ نے ان کے لیے لڑکی پسند کیا، اور لڑکی ایک ڈاکٹر ہے. جس طرح سے پہلے علیزے جو ہیں وہ ایک اہل تشیع فیملی سے تھیں، اس بار یہ اہل تشیع فیملی سے نہیں ہے. یہ لڑکی ایک سنی ہے، اور ان کو فیروز خان نے نہیں بلکہ ان کی والدہ نے اور ان کی بہنوں نے پسند کی ہے. اور اب ایک اور سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ فیروز خان کا جو بیٹا ہے سلطان، وہ اب ان کے پاس ہوتا ہے. تو لوگ یہ بھی سوال کر رہے ہیں کیا ستیلی ماں اس بیٹے کو سنبھال پائیں گی. تو میں یہاں پر آپ کو بتاتا چلوں کہ انہوں نے پہلے کہا ہے کہ میں اس بیٹے کو بیٹا بنا کر رکھوں گی اور ہمیشہ اس کا خیال رکھوں گی، کبھی اس کو تکلیف نہیں ہونے دوں گی. اب یہاں پر یہ بات تو ہو چکی، لیکن آگے چل کر کیا ہوتا ہے یہ تو رب ہی جانتا ہے. لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ڈاکٹر ہیں، سلجھی ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ یہ دونوں آپس میں ہمیشہ خوش و آباد رہیں. اور آپ لوگوں کو ایک پیغام دینا چاہوں گا کہ جب بھی کوئی گھر ٹوٹتا ہے، جب بھی کسی کا کوئی رشتہ ٹوٹتا ہے، تو یاد رکھیں اس کی تکلیف وہی جانتا ہوتا ہے جس کا گھر ٹوٹتا ہے. کوئی بھی سمجھدار آدمی اپنے گھر کے قیمتی برتنوں کو نہیں توڑتا جب تک اس کی زندگی میں کچھ ایسا نہ ہو جائے. اسی طرح سے انسان اپنے رشتوں کو کبھی نہیں توڑتا. لوگ صرف باتیں کرتے ہیں کہ اس نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا، یہ برا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے. لیکن جس کی زندگی میں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے وہی جانتا ہے. وہ پنجابی کی ایک کہاوت ہے نا، جیڑی کٹ دی اوے جان دی ہے. مطلب جو گزار رہا ہوتا ہے وہی جانتا ہوتا ہے. اس لیے آپ اندازے نہ لگایا کریں، کیونکہ ہمیشہ سے عورت کارڈ کھیلنا یا پھر اس پر بات کرنا مناسب نہیں ہے. مرد کو بھی تکلیف ہوتی ہے، مرد کی بھی عزت نفس ہوتی ہے، مرد کو بھی جو ہے برا لگتا ہے. یہ سب کچھ مرد بھی محسوس کرتا ہے. اس لیے آپ سوچا کریں کہ ہو سکتا ہے کہ عورت بھی ایسی ہو سکتی ہے کہ اس نے مرد کو کوٹے لگائی ہو، مرد پر ہاتھ اٹھایا ہو، مرد سے بدتمیزی کی ہو. بہت ساری چیزیں ہیں. لیکن آپ لوگ یہ دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ کسی کی بھی زندگی میں اس طرح کے معاملات نہ لائے جس کی وجہ سے ان کا گھر ٹوٹ جائے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو، فیروز خان کو اور تمام اہل اسلام کو خوش رکھے. اور جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں، مشکلات میں ہیں، تکلیف میں ہیں، میری دل سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں فرمائے. اپنا خیال رکھیے گا. سمیر چودھری کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.